بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہم تیسرے پارے کی منتخب آیات پر گفتگو کریں گے اور تیسرے پارے کی منتخب آیات کا انشاءاللہ ترجمہ اور ان کی مختصر وضاحت و تفسیر کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم کل حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ کل سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے درجہ و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اور عظمت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ نبی ہونے میں یعنی جتنے بھی اللہ کے نبی ہوئے ان میں مختلف درجات ہیں، مختلف ان کے مراتب ہیں، تو نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ نفس نبوت میں جس طریقے سے نفس ایمان میں تمام اہل ایمان برابر ہوتے ہیں، یعنی ایمان کے حوالے سے کہ جب ہم لفظ مسلمان کہتے ہیں تو سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ صادق آتا ہے اور سب کے سب جو ہے وہ مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، مگر پھر ان میں ظاہر کے درجات ہیں۔ ظاہر ہے کہ السابقون الاولون کی جو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے اولاً اسلام قبول کیا، ظاہر ہے کہ ان کے درجے بلند ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اور ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، تو یوں ظاہر ہے کہ ان کے درجات میں تبدیلی ہے اور ہر ایک کے درجے مختلف ہیں۔ نفس ایمان میں سب برابر ہیں، لیکن پھر درجات اور مراتب کے اعتبار سے پھر ان میں ظاہر ہے کہ کچھ فضائل کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یعنی نفس نبوت میں اللہ کے سب نبی برابر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے درجہ بلند کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو نفس یعنی ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان لانے میں ہم کسی نبی پر کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی۔ جب آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ کلیئر بات ہوتی ہے کہ تمام نبیوں پہ، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلاموں پر، یعنی جو توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو صحائف وغیرہ، اس طریقے سے اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ تو رہی بات ایمان کے اعتبار سے، لیکن ظاہر ہے کہ درجے بلند و بالا ہیں، اور اس میں پھر فضائل بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ فضائل کے جو قرآن پاک میں بیان ہوئے یا حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا وہی فضائل بیان کرنے چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی کی فضیلت کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا ظاہر ہے کہ یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے۔ ہمیں وہی فضائل بیان کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں انبیاء کے بیان فرمائے، یا میرے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ اس آیت میں تمام انبیاء کرام علیہم رضوان میں سے بطور خاص 3 انبیاء کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے سورہ آل عمران میں ذکر ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں، مٹی سے پرندے بنا کر ان میں جو ہے وہ زندگی ڈال دیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ سب کا سب معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی عطا سے سارے معاملات فرماتے ہیں۔
اسی طریقے سے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تیسری وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں یعنی کچھ بعد نبی وہ ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ کسی کو ہم نے درجہ بلند فرمایا، وہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا ملجا و ماوا حضور پرنور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر رفعت اور فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چند آیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں، چونکہ تفسیر قرآن بالقرآن یعنی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کی آیات ہی قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، یہ سب سے بلند درجہ ہوتا ہے تفسیر کا۔ دوسرا درجہ تفسیر کا یہ ہوتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی تفسیر ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں تفسیر ہو۔ تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کے اعتبار سے یا ان کے احوال کے اعتبار سے، یا انہوں نے جو دیکھا جانا حضور سے سنا سیکھا وہ بیان کریں، تو پھر یہ تفسیر بالصحابہ یا تفسیر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات ضمناً عرض کر دوں میں آپ کو کہ قرآن پاک کی تفسیر ہو یا حدیث مبارکہ کی شرح ہو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے من سے، اپنے دل سے جو دل چاہے وہ تفسیر بیان کرے، کس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو جو علماء نے لکھا ہے، مستند علماء نے، آپ ان علماء کرام کی تحاریر سامنے رکھیے، ان کی تحریریں سامنے رکھیے، ان کی تفسیر کو سامنے رکھیے اور پڑھ کے لوگوں کو سنا دیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ تفسیر بیان کرتا رہے یا اپنا جو دل چاہے وہ بولتا رہے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میں ہی شاید سے یہ سمجھا۔ او بابا آپ کونوں سمجھنے والے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی بڑے بڑے علماء نے جو لکھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ اپنی عقل سے چیز کو سمجھ رہے ہیں اور پھر اپنی عقل سے چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں کروں گا بات جب سورۃ المائدہ کی تفسیر میں ہم آئیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے اٹھائے جانے یعنی آسمانوں پر چلے جانے کی خبریں ہیں، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ موت دے دی۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ یقینا، یعنی ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما لیا ہے اور آسمانوں پر آپ جلوہ فرما ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ تمام اعتراضات کی جن میں یہ بات کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور آسمانوں پہ انہیں نہیں اٹھایا گیا، انہیں وفات دے دی گئی، تو اس کا ہم رد کریں گے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ تو آئیے ذرا کچھ آیات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فضائل تو ایسے ہیں جو خاص حضور ہی کے ہیں، ان میں کوئی حضور کا شریک ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السبا میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ حضور کی خاص خوبی ہے، اس میں کوئی شامل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر کے بھیجا۔ دوسری آیت میں سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو، تو حضور کی شان بھی بیان فرمائی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ہر نبی کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک قبیلے کی طرف، کسی ایک جگہ کی طرف تشریف لائے، لیکن میرے آقا حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے اور تمام مخلوقات کی طرف، فقط انسانوں کی طرف نہیں، تمام مخلوقات کی طرف۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے چاند حضور کی اطاعت کر رہا ہے، سورج حضور کا کہنا مان رہا ہے، درخت چل کر حضور کے پاس آ رہے ہیں، کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت آ کر حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ کے پتھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جانور حضور کی خدمت میں آ کر اپنے معاملات پیش کر رہے ہیں۔ ہرنی کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، اونٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوتے دراز گوش، اس کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور قصبہ اونٹنی کا معاملہ دیکھ لی، یعنی ہر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز جانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارسلت الی الخلق کافہ،
تمام مخلوقات کی طرف آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ دوسری خوبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص آپ ہی کی شان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک میں خاتم النبیین فرمایا گیا، اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ختم بین نبیون، یعنی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص فضیلت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات حضور میں جمع فرما دیے گئے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو معجزات عطا فرما دیے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں سے افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبری آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بے انتہا خصائص ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ ہی کافروں کے لیے دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ میرے اور آپ کے پاس ایک وقت ہے، ایک زندگی، ایک عمر ہے، اسی عمر میں خرچ کرنا ہے۔ ہم روک رہے ہوتے ہیں، جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جمع کرنا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ رقم 3 طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یعنی جو چیز ہمارے پاس مال ہے، ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ سیو ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا، قبر میں، حشر میں جگہ میں کام آئے گا۔ دوسرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا، لباس پہن لیا، خرچ کر لیا۔ اگر حلال میں خرچ کیا، حلال ذرائع میں خرچ کیا تو یقیناً اس پر اجر ہے، ثواب ہے، سب چیزیں ہیں۔ اہل و عیال پر خرچ کیا، یقیناً اجر ہے، ثواب ہے۔ مستحقین پہ خرچ کیا، یقیناً اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر حرام میں خرچ کیا تو یقیناً قیامت کے دن اس کا جواب دیا جائے گا، اس کا پوچھا جائے گا، جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بندہ قیامت کے دن قدم نہ ہلا سکے گا جب تک اسے چند سوال نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری۔ نمبر 3، مال کہاں کمایا۔ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ آج جو علم آپ کو مل رہا ہے نا، علم حاصل کر رہے ہیں، تو جو علم آ گیا اس پر عمل کتنا کیا جا رہا ہے، کتنا عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل نالج بہت زیادہ ہے، ٹیوٹر بھرا پڑا ہے، فیس بک بھرا پڑا ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، درس قرآن، تفسیر، نیکی کی باتیں، اچھے کام، علماء کی ویڈیو، کتابیں، بھرا پڑا ہے سب کچھ، سوشل میڈیا، لیکن نالج بہت آگے، آج عمل ختم ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا ایک مسئلہ سیکھتے تھے، اس پر عمل کیا جاتا تھا، پھر دوسرا مسئلہ سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا، پھر تیسرا سیکھ کر اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ یوں زندگی گزرتی چلی جاتی تھی، عمل کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آج عجیب تماشا ہے، عجیب معاملہ ہے، سیکھ بہت سارا رہے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جی، عمل کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ سوال قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں صرف کی ہے۔ الٹے سیدھے میسج کر کے گزاری ہے، بے حیائی کے کاموں میں گزاری ہے، الٹے سیدھے کاموں میں گزاری، رمضان کی راتوں میں گیم کھیلتے ہوئے گزاری، رمضان کی راتوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزاری، رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کیے یا اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، تراویح ادا کی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت ہے، قرآن ہے، اور یہ درس قرآن ہے، سننا سنانا اور یہ پیغام پہنچانا، کیا کام کیا، زندگی کس طرح گزاری ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری۔ یہ جوانی جو ہے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پاکیزگی عطا کر دے، جو پاک دامن رہے جوانی کے اندر، اور اس کا ذہن بھی پاک ہو، اس کا دل بھی پاک ہو، اور اسے طہارت اور پاکیزگی نصیب ہو جائے، یاد رکھیے وہ مرد و عورت، وہ بچے بچیاں انتہائی کامیاب ہیں کہ جو اپنی جوانی کو آلودگی سے بچائیں، پاکیزہ رکھیں اپنی جوانی کو، ہر طرح کی شہوات سے، ہر طرح کی بری باتوں سے، ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ یہی اصل جوانی کا معاملہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل جوانی ہے جو پاک بازی کے ساتھ، پاک باز رہتے ہوئے جوانی کو گزارا جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پاک بازی عطا فرمائے۔ آج شرم و حیا کے جنازے نکلتے چلے جا رہے ہیں، آج شرم و حیا تار تار ہوتی چلی جا رہی ہے۔
یہ آج واٹس ایپ نے اور دیگر جو مطلب ہمارے یہاں سافٹ ویئر آ چکے ہیں، تصاویر شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، غیر محرموں کی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، بھیجی جا رہی ہیں، ویڈیو کالز اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے زیادہ خرافات ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے ان سب معاملات پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ جوانی کیسے گزاری ہے؟ اگر پاک باز آپ کی جوانی ہے اور آپ پاک دامن ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ جوانی میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو آلودہ کر رہے ہیں، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جوانی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ بڑا کٹھن دور ہے۔ اس دور میں بہت کامیاب ہے وہ جو اپنی عزت کا تحفظ کر سکے، اپنی عصمت کو محفوظ کر سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، کہا کہ وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی پاک بازی میں گزاری اور جوانی میں توبہ کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا پاک باز نوجوان کے لیے، پاک باز مرد، پاک باز عورت کے لیے۔ اللہ کے واسطے میں خاص طور پہ بچیوں سے گزارش کروں گا، بیٹا اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے، غلط کاموں میں اپنی زندگی کو نہ گزاریے۔ یاد رکھیے عمل لکھا جا رہا ہے، جو بھی کرنا ہے لکھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ سے آپ چھپا لیں، ہو سکتا ہے اپنے بڑوں سے آپ چھپا لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سب کچھ چیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات کر جائیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہی سب چیزیں آپ کو دی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آ جائے گا، پڑھیے ذرا اس کو، کیا کیا آپ نے کیا ہے۔ کیا وہاں پہ یہ بے حیائی کی باتیں، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کیا پڑھ پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کس منہ سے پڑھیں گے؟ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچائیے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ ہمارے پاس وقت ہے آج، یہ نہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے خرچ کریں، آپ 50,000 خرچ، اللہ جن توفیق دیا خرچ کیجئے اپنی آخرت کے لیے۔ یاد رکھیے کچھ نہ کچھ آپ خرچ کیجئے، کچھ انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی تو کیجئے۔ یہاں پیسہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم پیسہ یہاں لگائیں گے، خرچ کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہاں بہت سارا جو ہے نفع ملے گا، بہت سارے بینیفٹس ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ مجھے آگے کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، برا وقت آ گیا تو کام آئے گا۔ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں دینے والے بنیے، کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ اللہ توفیق دے، آپ جو خرچ کریں گے اس کا ریٹرن ہے، جو آپ دیں گے واپس ملے گا آپ کو۔ اللہ کی راہ میں جو دیں گے، آٹا دیں گے آٹا ملے گا، راشن دیں گے راشن ملے گا، کپڑا دیں گے کپڑا ملے گا، آپ مال دیں گے رقم دیں گے رقم ملے گی۔ دیکھیے نظام بڑا عجیب ہے، اس سمے سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اگر ہم خرچ کی بات کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ہمارے یہاں خرچ کرنے میں بخل کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں تنگی کی جاتی ہے، میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا۔ دیکھیں ایک کیلکولیشن ہے، ایک معاملہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان 1 لاکھ روپے میں سے اگر میں نے 10,000 روپے کس کو دے دیے تو میرے مال میں کمی ہوگی، 90,000 میرے پاس بچ جائیں گے۔ تو بظاہر تو ایسا ہی مطلب نظر آ رہا ہے کہ 90,000 روپے بچ جائیں گے اور 10,000 روپے کم ہو گئے، تو بظاہر یہ مجھے لگ رہا ہے کم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اے میرے بندے تو دے تو صحیح، میں تجھے اس سے بڑھ کر عطا کروں گا 70 گنا، 1 کا 7 گنا 70 گنا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے لیے 700 گنا تک فرما دے، اور نہ صرف 700 گنا بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی 30 پارے کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ تو جو دینے والا ہے نا کبھی اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، پانی جاری ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، بہتا ہوا پانی ہمیشہ پاک رہے گا، پانی کھڑا ہو جائے گا ایک جگہ پر بو مار جائے گا۔ یہ چیز ہماری ہر چیز کے لیے، ہر معاملے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ درختوں سے پھل توڑتے رہیں گے اس سے پھل آتے رہیں گے، درختوں پہ پھل لگے رہیں گے اگر اور وقت پہ نہیں توڑے جائیں گے تو کیا ہوگا، جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور پھر اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے پھل کے سڑنے گل جانے کی وجہ سے وہ درخت بھی خراب ہو جائے گا، وہ زمین جس پہ وہ گرے گا پھل وہ جگہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیجیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں بڑا پیارا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور دیکھتے تھے جب خطبہ ارشاد فرما رہے مجمع میں، دیکھتے تھے کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جو نیا آیا یا کوئی محتاج ہے، وہ آ کر بیٹھ جاتا تھا حضور کے پاس،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے تھے، ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، اچھا اس کا یہ معاملہ ہے، تو حضور جان لیا کرتے تھے اسے کیا حاجت ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور ان کے جسم پر جو ہے ایک ہی چادر جسے جسم ڈھانپا ہوا ہے، انہوں نے آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضور نے فرمایا صدقہ دو تو لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا، تو حضور کے مزاج کو سب جانتے تھے کہ اس شخص کے لیے حضور فرما رہے ہیں صدقہ دو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پہ صدقہ دو، تو کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، اور ان کے پاس چونکہ کپڑوں کی تنگی تھی تو ایک چادر ان کے سر پہ ڈال دی گئی، دوسری چادر کسی اور نے اٹھا کر کپڑا ان کے سر پہ ڈال دیا۔ حضور نے دیکھا کہ ابھی ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں صدقہ دو، اللہ تمہارے لیے بھلا فرمائے گا، لوگوں کپڑے پہناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کا حلہ پہنائے گا، جنتی لباس اللہ عطا فرمائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب وہ صحابی جو حاجت مند تھے، محتاج تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا، حضور کا یہ معاملہ دیکھا کہ حضور صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سر پہ جو چادر ڈلی ہوئی تھی، جو ان کو ابھی ابھی صدقہ دی گئی تھی، انہوں نے وہ چادر اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تو کہا تھا کہ تمہیں صدقہ دیں، تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ اٹھا کے دے دو۔ تو یہ وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں بھی ہے، جو میسر ہے میں اپنے کھانے کے لقموں میں سے چند لقمے کسی غریب کے منہ میں تو ڈال سکتا ہوں، میرا پڑوسی بھوک سے مر جائے، میرا پڑوسی پیاس سے مر جائے، میرے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، میرے پڑوسی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، کیا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اور آپ مجرم نہیں ہیں؟ ایک سال اگر عید پہ کپڑے نئے نہیں بھی بنائیں گے اپنے بچوں کے لیے تو کیا ہو گیا، کون سا کوئی آندھی طوفان آ جائے گا؟ لیکن اگر آپ نے وہی رقم اٹھا کر کسی غریب کو دے دی، اس کی مدد کر دی، کپڑا خرید کے دے دیا، راشن دے دیا، اپنی استطاعت کے مطابق آپ دے دیجئے، اور یقین رکھیے اللہ کی ذات پر کہ اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ، محرومی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے، اور قیامت اصل کیا ہے؟ اصل بندے کا دنیا سے مر جانا، یہ قیامت ہے۔ اس سے پہلے زندگی میں اپنے معاملات کو درست کر لے بندہ، قیامت کے دن کافروں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، قیامت کے دن کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مگر اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، اہل ایمان کے لیے عطاء باری تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی۔ بلکہ ایمان والوں کے لیے تو شان یہ ہے، شفاعت مصطفیٰ پر انشاءاللہ ہم 15ویں تراویح میں گفتگو کریں گے جب انشاءاللہ 15ویں پارے کی تفسیر ہوگی۔ لیکن ابھی ایک ضمناً ایک بات کہ بچے جو نابالغ بچے جن کے انتقال کر جاتے ہیں وہ بچے شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ جس گھر میں حافظ قرآن ہو اور وہ قرآن پاک کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، قرآن کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، اپنے گھر کے ایسے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اذن دے گئے، حافظ قرآن کھڑا ہو جا ان 10 افراد کی شفاعت کر۔ حاجی کے لیے 40 افراد، 100 افراد تک کا ذکر آیا۔ اور عالم اگر واقعی کوئی درست عالم ہے، نیک پرہیزگار، تو وصف علم کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا لوگ جنت پہ جا رہے ہوں گے، علماء جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا جنت کے دروازے پر، رک جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں جانے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہیں عزت دینی ہے، آج تمہیں مقام دینا ہے۔ آج علماء کو لوگ عزت نہیں دیتے نا، ان کو بعض اوقات ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ قیامت کے دن یہ لگ پتہ جائے گا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ علماء ہمارے سر کے تاج، علماء اگر ہیں تو اندھیروں میں راستہ نکلتا رہے گا۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے ان حالات میں بھی مساجد میں تراویح کے لیے مشروط معاملات طے فرما کر اور اجازت تراویح کی دلوا دی۔ صفوں کے اندر گیپ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی شرعی حوالے سے ہو، اگر علماء کا وجود نہ ہو، یقین مانیے ہم سب بھٹکتے پھریں اور ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کو سلامت رکھے کہ جو وہ ہمارے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا، عرض کریں گے یا اللہ ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم ان کی شفاعت کرو۔ تو اب وہ شفاعت کا دروازہ جب کھلے گا تو ایک شخص آئے گا کہ جناب میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا، دوسرا آئے گا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تیسرا آئے گا حضور میں نے آپ کی تھوڑی مدد کی تھی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو استنجے کا ڈھیلا بھی دیا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی زیارت کی تھی، آپ کو دیکھا تھا، آپ کی مدد کی تھی۔ وہ علماء فرمائیں گے اچھا یہ بات ہے، آ جاؤ تمہاری شفاعت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت علماء سے رابطہ
اس وقت علماء کی محبت، اس وقت علماء سے عقیدت یہ کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا 5 باتیں، فرمایا کہ صبح تم اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، اگر یوں نہیں تو صبح اس حال میں کرو کہ تم طالب علم ہو، اگر یہ بھی نہیں کہ تم علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو، اگر یہ نہیں فرمایا کہ پھر علماء سے محبت رکھنے والے بن جاؤ۔ 5ویں نہ بننا، اگر 5ویں ہو گئے تو پھر ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ عالم بھی نہ ہو، طالب علم بھی نہ ہو، علماء کی صحبت میں بھی نہ بیٹھیں اور علماء کی محبت بھی دل میں نہ رکھیں، بتائیے پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے باقی؟ تو لہذا علماء کی محبت اپنے دل میں رکھیے، استطاعت کے مطابق علماء کی خدمت کیجیے اور ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو نفع ہوگا، آخرت میں بھی انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ جس کو ہمارے یہاں مشہور آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کا علم کیا ہے کہ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں زمین و آسمان، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی بلند ہے اور بڑائی والا عزت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کے فضائل کے اعتبار سے ہم چند باتیں سن لیتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اور ایسا توحید کا بیان ہے کہ ایسا توحید کا بیان ایسا کسی یعنی جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے ہے، ویسا کہیں اور موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آیت الکرسی قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نمبر 2، یہ بخاری شریف کتاب فضائل القرآن فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ تو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ میرے پاس کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے، کہ برا خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا، تو 2 چیزیں کر لیجیے، انشاءاللہ خواب اچھے ہو جائیں گے، نیند بھی پرسکون آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو سوئیں، باوضو سوئیں، پاک کپڑوں میں سوئیں۔ بعض اوقات جو رات کا لباس ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، نہیں، اس پاک کریں اس کو، اور پاک کپڑوں میں پاک لباس میں سوئیں، سب مردوں عورتوں سب کے لیے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور سکون سے آپ سو جائیے، انشاءاللہ کوئی برا خواب نہیں آئے گا۔ اگر خواب آئے گا بھی تو آپ خواب میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، خواب میں آپ جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، آسمانوں کی سیر کر رہے ہوں گے، اچھے اچھے مناظر آپ کو نظر آئیں گے، کوئی شیر نظر نہیں آئے گا، کوئی بھالو نظر نہیں آئے گا، کوئی تعویذ گنڈا نظر نہیں آئے گا، کوئی چڑیل کوئی بھوت نظر نہیں آئے گا، سب اچھا اچھا نظر آئے گا خواب میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ کام کر لیجیے، انشاءاللہ شیاطین سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح تیسری بات فرمائے گی کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی جو پڑھے وہ جیسے ہی مرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما دے گا، یعنی جنت کی بشارت ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اور اس کے پڑوسیوں کے گھر تک کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یوں مطلب اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آیت الکرسی یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جہاں پر یہ 3 آیاتیں اور 3 واقعات بیان ہو رہے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب آپ نے کیا نہ دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ جس شخص کو سزا ہو چکی تھی اس نے
उस शख्स को छोड़ दिया और जिस शख्स को सदा नहीं थी उसको फांसी दे दी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दलील वहाँ पर बयान फरमाया कि मेरा रब वो है, इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है कि जिसकी शान ये है कि वो मशरिक़ से सूरज को लाता है और मग़रिब में ग़ुरूब कर देता है। सूरज को मशरिक़ से निकालता है, मग़रिब में ग़ुरूब कर देता है, ये मेरे रब की शान है। तो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो बिल्कुल लाजवाब हो गया, उसके बाद इसका कोई जवाब नहीं था। कुरान ने कहा फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो काफिर की कमर टूट गई, उसके होश उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौम ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को हिदायत नहीं देता। तो ये देखिए ज़रा कि ये बाद औक़ात मुनाज़रा करना पड़ जाता है, किसको समझाना पड़ जाता है, लेकिन ये मुनाज़रा अच्छी चीज़ नहीं है। मुनाज़रा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मुनाज़रा कम हो रहा होता है, मुजादला और मुबाहिसा ज़्यादा हो रहा होता है, यानी झगड़ा ज़्यादा हो रहा होता है और परेशानी वाला मामला ज़्यादा हो रहा होता है। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मामला बयान फरमाया। यहाँ मैं एक बात नसीहत के तौर पर अर्ज़ करूँ कि किसी को मसला समझाना एक अलग बात है, बहस करना अलग मामला है। अगर कोई आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको अगर कोई मालूमात है तो बताइए। मेरी ये आदत है कि कोई मुझसे अगर बहस करना चाहता है, मुनाज़रा करना चाहता है, तो मैं उससे गुफ्तगू नहीं करता। मैं कहता हाँ, कोई बात समझना चाहते हैं, मेरा अक़ीदा मेरा नज़रिया समझना चाहते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको उस पर एतराज़ात निकालने, एतराज़ पे एतराज़ निकालना है और आप ये तय करके आएँ कि भाई कौवा सफ़ेद होता है और सूरज रात को निकलता है, चाँद जो है वो दिन में जो है वो निकलता है, अगर आप ये पहले से यानी उल्टा सीधा दिमाग बना कर आएँ तो मैं आपसे हाज मैं पास इतना टाइम नहीं है भाई, मैं इतना फ़ारिग नहीं हूँ कि आपसे बहस करता हूँ इस सारे मामलात में। फ़िक़ही मसाइल हो, बाद लोग फ़ोन करते हैं कि जनाब ये तलाक दे दिया, बताएं क्या? हम कहते हैं मैं तलाक हो गई। नहीं जी, कुरान पाक में यूँ लिखा हुआ है, हदीस में यूँ लिखा हुआ है और हमने ये पढ़ा है, रिसर्च किया, नेट पर ये देखा है। मैं कहता हूँ जनाब जब आप इतने बड़े हो चुके हैं, सब आपको आता है, तो फ़कीर से क्यों पूछ रहे हैं? हमें क्यों मतलब आप आजमाइश में डालना है? तो ठीक है, जब आप माशाल्लाह इतने बासलाहियत, इतने सब कुछ हैं, तो आप खुद ही अपने मसले हल कर लीजिए। तो यूँ बहस नहीं करनी चाहिए किसी मामले में। समझना है समझे, नहीं समझा तो न समझे। हम बहरहाल इस मामले में बहस करने से बड़ी एहतियात करते हैं। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती पर से हुआ, वो बस्ती बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि या अल्लाह तू इन्हें मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिय्यता आमिन सुम्मा बअसा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर 100 साल मौत को तारीफ़ फरमा दिया। हुआ ये कि आपने अपने सवारी के जानवर को, गधा था आपके पास, उसको दरख्त से बांधा और आपके पास खाने पीने की चीज़ें आपने रखी और आप दरख्त के नीचे लेट गए। अल्लाह ने आप पर मौत को तारीफ़ फरमा दिया और आप 100 साल तक सोए रहे। क़ाल कम लबिस, जब बेदार हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कम लबिस्त, आप यहाँ कितने अरसे तक ठहरे रहे? तो उन्होंने कहा यौमन औ बाद यौमिन, कि मैं एक दिन या उससे कुछ कम वक्त में यहाँ ठहरा हूँ। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस मिय्यता आमिन, तुम यहाँ पे 100 साल तक सोए रहे। या अल्लाह मैं 100 साल तक सोया रहा। अब दलील अल्लाह ताला फरमाए फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, जब नज़र की उन्होंने अपने खाने की तरफ, अपने पीने वाली चीज़ों की तरफ, तो उसमें तो कोई भी तब्दीली नहीं थी, कोई बदबू भी नहीं हुई थी। वन्ज़ुर इला हिमारिक, देखिए ज़रा अपने गधे को, जानवर को देखिए अपने सवारी के, तो देखा तो वलिनजअलका आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इला इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, वो सब ख़त्म हो चुका था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए फरमाया कि उनकी हड्डियों को देखो हम कैसे ज़िंदा करते हैं, फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। तो हुआ ये कि आप ही के सामने सारी हड्डियाँ एक साथ जमा हुई और वह हड्डियाँ सब जब एक साथ हो गई, अल्लाह ने उन पर गोश्त पहना दिया और फिर वो हिनहिनाता हुआ वो जो गधा था आपका वो खड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़लम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जब ये सारा मामला ज़ाहिर फरमा दिया तबय्यन लह, तो कहा कि अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या अल्लाह मैं इस बात को जान गया तू हर चीज़ पर क़ादिर है, तो किसी भी एतबार से कोई कमी नहीं रखता ए मेरे मौला, तो हर चीज़ पर क़ादिर है। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो 100 साल तक किसी पर मौत को तारीफ़ फरमा दे। ये सब का सब मामला कि देखिए एक बात होती है सुनी भी, हमने सुना, लेकिन एक है वो बात आँखों से अगर देख ली जाए तो आइनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन हासिल हो जाता है। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए ये सारा मामला फरमाया। इसकी तफसीर पढ़ना चाहें तो ये 30 पारे में आप इसकी तफसीर मुलादा फरमा सकते हैं। आगे देखिए अल्लाह ताला एक और वाक़या बयान फरमाए, इसके बाद फिर हम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तरफ तवज्जो करेंगे। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, जहाँ भी ये बात बयान फरमाई गई क़ाल अवलम तुअमिन,
قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب تم مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے. ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ یقین تو ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اربعۃ من الطیر 4 پرندے پکڑیے, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے, یعنی آپ سے وہ مانوس ہو جائیں. جیسے ہمارے گھروں میں کبوتر ہوتے ہیں, طوطے ہیں, تو ان کو مانوس کر دیا جاتا ہے, مایوس نہیں مانوس کر دیا جاتا ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر جب ان کو اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر پلٹ کے آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ آواز لگاتے ہیں میاں مٹھو آ جاؤ, میرے شیر آ جاؤ. تو کوئی بھی جانور ہو اگر آپ سے وہ مانوس ہو چکا ہے تو پھر وہ ظاہر کہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لو, مانوس کر لو, پھر اس کے بعد ان کا قیمہ بناؤ, ذبح کر کے قیمہ بنا لو, اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لو. اور سر رکھنے کے بعد جب تم ان کو آواز دو گے ادعوہن, تم ان کو بلاؤ, یاتینک سعیا, تو کیا ہوگا وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ سمندر پہ مرا ہوا تھا. سمندر کا پانی اوپر چڑھتا ہے نیچے اترتا ہے, پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس کی لاش کو کھا لیا, اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے اس کو کھا لیا. جب درندے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں کوئی درندوں میں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. یعنی یہ عجیب قدرت ہے نا کہ کچھ اس کی لاش اس کے جسم کے جو اجزاء ہیں مچھلیوں کے پیٹ میں, کچھ اجزاء درندے کھا کے چلے گئے, اور اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو گئی. یا اللہ یہ سب جڑیں گی کیسے, ملیں گی کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اب دیکھیے نا سبحان اللہ, انبیاء کا کیا مقام ہے. کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کی عرض کر سکتے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ جب وہ خلیل ہیں, خلیل اللہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ یقین تو بہت ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یقین نہ ہو تیری ذات پر, لیکن یا اللہ آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو ذرا تیقن ہو جائے گا, مزید میری پختگی ہو جائے گی. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ کیا, اور جب سب کا قیمہ بنا دیا اور پھر ان کو پہاڑ پہ رکھ دیا تو پھر آپ نے آواز لگائی, اور کہ جو جانور تھے, پرندے تھے جو, ان میں سے آواز لگائی تو اچانک وہ گوشت, یعنی ان گوشت کو مکس کر دیا گیا تھا سب کو, سب ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو چکے تھے. لیکن جیسے آپ نے آواز لگائی, جس پرندے کا آپ سر اٹھا کے آواز لگاتے تھے وہ پرندہ اچانک وہاں سے گوشت جمع ہوتا تھا, اس کے پر آتے تھے, اڑتا ہوا آتا تھا اور یہ جڑتا تھا اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کے سامنے اس واقعے کو ظاہر فرمایا. ہمیں کیا معلوم ہوا ان دونوں واقعات سے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے. نمبر 2, انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے زندہ ہوتے ہیں. نمبر 3, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. نمبر 4, جتنا یقین کامل ہوتا ہے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے. نمبر 5, مشاہدہ, یعنی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری معرفت میں, پہچان میں اضافہ ہو جاتا ہے. نمبر 6, یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں. اور نمبر 7, یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیلیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبیوں کی کس انداز سے دعا قبول فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سارے معاملات کس طریقے سے مکمل فرمائے. آخری 2 آیات کی طرف ہم چلتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, تاکہ ہم انشاءاللہ سمجھ سکیں, سیکھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا. اور یہ 2 آیات رات کو پڑھ لینی چاہیے, جو میں نے کل تفسیر ان کی عرض کی تھی. سورۃ البقرہ کا اختتام آج ہوگا اور یہیں پہ درس ہمارا مکمل ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ 2 آیات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات عطا فرمائی تھی. یہ عرش کا خزانہ ہے. 2 آیات کو یاد کر لینا چاہیے. جادو سے, جنات سے حفاظت کے لیے 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح شام, انشاءاللہ برکت رہے گی اور سارے معاملات مکمل ہو جائیں گے. آمن الرسول, فرمایا کہ رسول اس پر ایمان لایا, بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا, اور مسلمان بھی, یعنی رسول بھی ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا, اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے. کس طرح؟ کل آمن باللہ, کل یہ جمع کے لیے تمام کے تمام,
آمنا ایمان لائے کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی و رسولی اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، فرشتوں پہ، کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلی، اور یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اسلام ہی ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب تک آپ تمام نبیوں پر ایمان نہیں لائیں گے، تمام نبیوں کو نبی نہیں مانیں گے، اس وقت آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ قالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور کہنا مانا، غفرانک، ہم پر تیری معافی ہو، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، ہم نے تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ اصول و ضروریات ایمان کے اعتبار سے 4 باتیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات پر ایمان رکھنا، یہ پہلی بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے اور اس کی تمام صفات پر ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پر، یعنی علم، قدرت، ارادہ وغیرہ، ان تمام پہ ایمان رکھنا ہے۔ دوسری بات، فرشتوں پر ایمان، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ فرشتے موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی وہ بے شک و شبہ سب کی سب حق ہیں، سچ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کسی بھی قسم کی تغییر، تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں کوئی تبدیلی ہو جائے یا قرآن پاک میں کوئی جو ہے ہم یہ کہیں کہ بھائی اس میں یہ چیز کم ہے یا وہ زیادہ ہے، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں اور ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نفس نبوت میں سب کے سب برابر ہیں۔ اسی لیے ہم ایمان لانے میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے، نیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے اور مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ ہمارے یہاں ایمان مفصل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہی ہے، یعنی اس میں جو بیان فرمایا گیا اس لیے بالکل مفصل جو تفصیل کے ساتھ پھر آگے اس میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کے برابر سے بوجھ ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی جان نے اچھا کیا تو اس کے لیے ہے اور برا کیا تو وہ بھی اس کے لیے ہے۔ کہ اگر اچھا کام کرے گا تو اس کے اپنے لیے ہے، برا کام کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہے۔ جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل کھاؤ گے، مشہور بات ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ میں دعائیں سکھا رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم اگر کوئی بھول جائیں یا خطا کر جائیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری گرفت نہیں فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ رکھا تھا۔ یعنی اس دور حاضر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اصل تو یہ بات ہے کہ گزشتہ امتوں پر جو عذابات آئے اور احکامات ہے سخت، ظاہر ہے کہ ہم میں سکت نہیں ہے، تو ایک تو اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو اس وقت وائرس پھیل رہا ہے اور یہ وائرس ہے لوگوں پہ جو بہت زیادہ آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر مہربانی فرما، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ وہ بہترین دعا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہمیں ان سارے معاملات پر معاملہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہیں۔ گزشتہ امتوں پر کیا معاملہ تھا، گزشتہ امتوں پر کیا معاملہ تھا، اس کو دیکھیے گا ذرا کہ گزشتہ امتوں پر معاملات کیا تھے، سخت کہ ان کے گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا،
ناپاک کپڑوں کا جلا دینا تھا، اور اگر نجاست جسم پہ لگ جائے گندی کھال تو اس کو کاٹ دینا ہوتا تھا، اور زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی حصہ دینا ہوتا تھا۔ اللہ نے ہمارے کتنی آسانیاں کی ہیں، یعنی گناہوں سے اگر ہمیں توبہ کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے آپ کو یا دوسروں کو مارنا نہیں ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، کہ تم میں سے بعض کو قتل کر دیں۔ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ گردن کاٹنے کی ضرورت ہے، الا یہ کہ اگر کہیں پہ کوئی حد کا نفاذ ہو رہا ہو، شرعی سزا کس کو دی جا رہی ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ بندہ وہ گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس پر بندے کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا، اس دور میں کیا ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کے جسم پہ اگر نجاست لگ جاتی تھی تو انہیں کھال کو کاٹنا پڑ جاتا تھا، کتنا سخت معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کپڑا اگر ناپاک ہو جائے، نجاست کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو جلا دینے کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ میں نصاب کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی کتنی کمی ہے۔ کسی کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہوتے تھے تو اسے 25,000 روپے چوتھا حصہ دینا پڑ جاتا تھا، اور ہمارے پاس 1,00,000 روپے ہو تو ہمیں 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ریلیکسیشن اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رکھا ہے، اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ عطائیں فرمائی ہیں۔ اور یہ دعا جو آخری ہم نے ہے، دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیات پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی ہیں، لہذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ نماز، یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے، اور قرآن اور دعائیں ہیں، یعنی یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اگین وہی بات کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرنے کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ میری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وقت سحر و افطار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جس طریقے سے فیس بک پیج پر موجود ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ پروگرام موجود ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پیغام کو عام کیجیے۔ ہمارا درس روایتی دروس سے ہٹ کر ہے، ہمارا مقصد ذہن سازی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر طبقہ زندگی کو ہم یہاں پر ایڈریس کریں، ہم ان کو متوجہ کریں کہ وہ کس انداز سے قرآن سے جڑ سکتے ہیں۔ وہی 5 باتیں جو ہم نے پورا رمضان سیکھنی ہے۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان رکھنا ہے، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نمبر 3 قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے، نمبر 4 جو پڑھا سمجھا اس پر عمل کرنا ہے، اور نمبر 5 قرآن کے پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے۔ یہ پروگرام ہمارا فیس بک پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت اور آسانی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔